30 سال بعد لاش کو جوتوں سے پہچانا گیا۔ آخرکار یہ کون سی کمپنی کے جوتے تھے جو کہ 30 سال بعد اپنی آب و تاب برقرار رکھی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے ایک گمشدہ لاش کو پہچانا گیا؟ تو آئیے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں ان جوتوں کے بارے میں اور جس کمپنی میں یہ بنتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کی پائیداری کتنی ہے، یہ کن کن میٹیریل سے بنتا ہے ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور وہ میٹیریل کہاں سے اس کے لیے امپورٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس گمشدہ لاش کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اتنے مہنگے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے مہنگے اور پائیدار اور مشہور جوتے پہننے والا بھی کوئی مشہور اور بڑے عہدے کا مالک ہوگا۔ تو آئیے آپ کو تاریخ کی جانب لیے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کی طرف لپکیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناب کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کی اگلی ویڈیوز کی بھی نوٹیفیکیشن لینے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں آپ کو اس تاریخ کی جانب جو کہ ہم نے آپ کو شروع ہی میں بتا دیا تھا۔ اس کی نعش کو جوتوں اور کپڑوں سے پہچانی گئی تھی۔ سیاہ رنگ کے بوٹ کی آب و تاب ابھی تک بھی باقی تھی۔ تلوے کے کونے میں مگرمچھ کی تصویر بھی موجود تھی اور بکل کی سنہری نقل بھی قائم تھی۔ کمپنی کا دعویٰ سچ نکلا کہ جوتوں کی شان اور شوکت میں 30 برس بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی دنیا کے صرف 1000 خاندانوں کے لیے جوتے بناتی تھی۔ جوتے کے تلوے نیوزی لینڈ کے گائے کے چمڑے سے بنائے جاتے تھے۔ یہ سنہری چمڑے اور نیلے سینگوں والی گائے ہیں جو کہ باقی دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پائی جاتی۔ جوتے کی ٹوب برازیل کے مگرمچھوں کے جلد سے بنائی جاتی ہے۔ جوتے کا کوا افریقہ کے سیاہ ہاتھیوں کے کانوں کے چمڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور جوتے کے اندر ہرن کے نرم چمڑے کی تہ چپکائی جاتی تھی اور پیچھے رہ گیا داغا۔ تو ان جوتوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹ میں استعمال ہونے والے داغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ 50 برس تک جوتے کی پالش خراب نہیں ہوتی، جبکہ مٹی میں دفن ہونے کے 100 سال تک جوتے کی آب و تاب برقرار رہتی ہے۔ افغانستان کا بادشاہ ظاہر شاہ اس کمپنی کا ایک ممبر تھا اور اس کمپنی سے اپنے لیے جوتے تیار کرواتا تھا۔ ظاہر شاہ جلا وطن ہوا تو سردار داؤد اس کمپنی کا ممبر بن گیا اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ اس کمپنی کا جوتا ہی استعمال کیا، یہاں تک کہ جب 1978 کو اس سے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ قتل کیا اور قتل کے بعد اس کی نعش جیپ سے باندھ کر کابل شہر میں گھسیٹی گئی، تو اس وقت بھی اس نے جوتا پہن رکھا تھا۔ وہ ایک بدقسمت حکمران تھا۔ اس سے مرنے کے بعد غسل، کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے 2 بڑی قبریں کھودی تھیں اور اس سے اس کے خاندان کے دیگر 30 افراد کے ساتھ ان میں سے ایک میں دفن کر دیا تھا۔ اس کے خاندان کے کسی فرد کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ وہ 30 برس تک اس قبر میں پڑا رہا، لیکن 26 جون 2008 کو ایک اتفاقی کھدائی کے دوران یہ دونوں قبریں دریافت ہوئی اور یوں جوتوں کے باعث اس کی نعش شناخت کر لی گئی تھی اور دنیا کو پہلی بار جوتوں نے بتایا کہ ان کا مالک جنرل سردار محمد داؤد خان تھا۔ سردار محمد داؤد خان افغانستان کے شاہی خاندان محمد سعید سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 18 جولائی 1909 کو پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم جلیلی اسکول کابل میں، ثانوی تعلیم امینیہ کالج اور اعلیٰ تعلیم فرانس سے حاصل کی۔ وہ سینٹ کرائی ملٹری اکیڈمی کا گریجویٹ تھا۔ اس نے واپسی پر افغان فوج جوائن کی اور 24 برس کی عمر میں میجر جنرل بنا دیا گیا۔ وہ 1932 میں محض 25 سال کی عمر میں صوبہ ننگرہار کا GOC بن گیا۔ 1935 میں وہ قندھار کا GOC بنا اور اسی سال اسے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا۔ وہ دنیا کا کم عمر ترین جنرل تھا۔ 1946 میں اسے یونیفارم کے ساتھ وزیر دفاع بنا دیا گیا تھا۔ وہ پیرس، برلن اور برسلز کے لیے بھی سفیر بنا دیا گیا تھا اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اس سے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا تھا۔
وہ 1952 میں شاہ کے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر مارشل اسٹالن کے تدفین کے لیے ماسکو گیا اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وہ روسی حکمرانوں اور جی کا منظور نظر بنا اور اس نے اس کی پشت پناہی کا آغاز کر دیا۔ ستمبر 1953 کو شاہ نے اس سے افغانستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ دنیا کا یونیفارم میں پہلا وزیر اعظم تھا۔ وہ وزیر اعظم بھی تھا اور وزیر دفاع بھی اور آرمی چیف بھی۔ اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی اپنے بھائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ پورے ملک کے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا، چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان کی تاریخ شروع کرا دی۔ ظاہر شاہ سردار داؤد کے عزائم اور طالع ازما فطرت کو پہچان گیا، چنانچہ اس نے 3 مارچ 1963 کو اس سے استعفیٰ لے لیا، جس کے بعد سردار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی۔ ظاہر شاہ کو اطلاع ملی تو اس نے 1 اکتوبر 1964 کو افغانستان کا آئین بدل دیا، جس کی روح سے اب افغانستان کی شاہی خاندان کا کوئی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ شاہ نے سردار داؤد کا راستہ روکنے کا بندوبست تو کر دیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا۔ چنانچہ 17 جولائی 1973 کو ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی اور پیچھے سردار داؤد نے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اس نے 1964 کا آئین منسوخ کیا، افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دیا اور بیک وقت افغانستان کا صدر، وزیر اعظم اور سینٹرل کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس نے 28 جولائی کو پارلیمنٹ بھی توڑ دی اور وہ ملک کا مطلق العنان حکمران بن گیا۔ وہ ایک ماڈرن شخص تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داڑھی پر بھی پابندی لگا دی۔ اس نے زنانہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسکرٹ لازمی قرار دے دی، مسجدوں پر تالے لگوا دیے اور ملک کے 8 بڑے شہروں میں شراب خانے اور ڈسکو کلب بنوائے۔ سردار داؤد کے دور میں کابل دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے عیاشی کا اڈا بن گیا۔ اس دور میں یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا۔ کابل کے بعد تہران عیاشی کا دوسرا اڈا تھا، استنبول تیسرا اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ عیاشیوں پر کھل جاتا تھا۔ سردار داؤد نے پورے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں حکومت خانے بھی بنا رکھے تھے۔ خفیہ اداروں کے اہلکار اس کے مخالفین کو دن دہاڑے اٹھاتے تھے اور اس کے بعد اس کو ان کا نام اور پتہ تک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سردار داؤد کے زمانے میں 30,000 کے قریب مسنگ پیپل یعنی گمشدہ لوگ کھلائے اور لوگوں کے لواحقین کو بعد ازاں ان کی قبروں کا نشان تک نہ ملا۔ جنوری 1974 کو اس کے خلاف ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی، لیکن اس نے تمام باغیوں کے سر قلم کر دیے۔ ایک طرف اس کے مظالم جاری تھے اور دوسری طرف وہ عالمی میڈیا کو ایک جمہوریت پسند اور روشن خیال لیڈر کا چہرہ پیش کر رہا تھا۔ اس نے روس کے ساتھ ساتھ مغرب کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ 27 فروری 1977 کو اس نے ملک کو نیا آئین دیا، ملک میں صدارتی طرز حکومت اور ایک جماعتی نظام قائم کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس نے مارچ 1977 کو نئی کابینہ بنائی اور اس کابینہ کے سارے عہدے اپنے خاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت تک ملک میں اس کے خلاف لاوا پک چکا تھا، چنانچہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں خلق اور پرچم پارٹی اس کی مخالف ہو گئی تھی۔ ملک میں ہنگامے، سیاسی قتل و غارت گری اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ وہ ظالم انسان تھا، لہذا اس نے اپنی عادات کے مطابق مخالفین کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ اس نے 17 اپریل 1978 کو اپنے بڑے مخالف کمیونسٹ لیڈر میر اکبر خان کو قتل کرا دیا، اور یہ وہ قتل تھا جس نے سردار داؤد خان کے خلاف نفرت کو ایک نقطے پر جمع کر دیا۔ اور میر اکبر کے قتل کے محض 10 دن بعد 27 اپریل کو سردار داؤد کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور فوج نے اس سے اس کے بھائیوں، بیویوں، بیٹیوں، پوتوں اور پوتیوں کو گولی مار دی۔ اس بغاوت میں اس سمیت اس کے خاندان کے 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ داؤد کی نعش کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا
اور کابل شہر میں گھسیٹا گیا۔ داؤد کی نعش جب جس جگہ سے گزرتی تھی لوگ اس پر تھوکتے تھے اور اس سے ٹھڈے مارتے تھے۔ شام کو جب نعش کا سفر مکمل ہوا تو اسے جنازے، غسل اور کفن دفن کے بغیر خاندان کی دوسری نعشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ یوں سردار محمد داؤد کی نعش 30 برس تک ایک گمنام قبر میں پڑی رہی، لیکن پھر 26 جون 2008 کو کھدائی کے دوران کابل شہر میں وہ اجتماعی قبریں دریافت ہوئی۔ دونوں قبروں میں 16 نعشیں تھیں۔ ان نعشوں میں سے ایک نعش کے پاؤں پر مگرمچھ کے کال کا جوتا تھا۔ جو ہی جوتے پر پڑی خاک جاڑی گئی، اس کی پالش چمکنے لگی اور یوں اس جوتے نے یہ راز فاش کر دیا اور سردار داؤد کو پہچانا گیا۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کیسا عجیب تھا، وہ جب کسی ظالم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی قبر بھی بخشی نہیں جاتی، اور ظالم کے مرنے کے 30 برس بعد بھی اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ بے شک ظالم پورے ملک کو اپنے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کر سکتے، لیکن یہ لوگ اس وقت کو شکست نہیں دے سکتے، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جوتوں کو اس کی نعش کا حوالہ اور قبر کا کتبہ بنا دیتا ہے، وہ اس سے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تھی افغانستان کے جابر فوجی ڈکٹیٹر سردار داؤد کے بارے میں، اس کے ظلم اور مصائب کے بارے میں جو انہوں نے لوگوں کو پہنچائے تھے، اور اس مشہور کمپنی کے جوتوں کے بارے میں تاریخی معلومات آپ سے شیئر کی گئی، جو کہ 30 سال بعد بھی اس کی آب و تاب اسی طرح رہی اور اس گمشدہ لاش کی پہچان بنی۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔